اس میں اہم چیز جو تھی وہ یہ کہ ابو طالب نے قریش مکہ کے جب ارادوں کو دیکھا کہ ان کا ارادہ میرے بھتیجے کو قتل کرنے کا ہے، اور وہ ان کی طرف سے اس کے لیے مختلف شکلیں دیکھ چکے تھے، مختلف کوششیں دیکھ چکے تھے کہ کس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے سارے خاندان والوں کو جمع کیا، وہ بنو ہاشم کو، بنو عبد مناف کو بھی، سب کو جمع کیا، اور ان سے یہ عہد لیا کہ بھائی آپ لوگ میرے بھتیجے کی حفاظت کے لیے اب ایک ہو جائیں۔ ابو طالب چونکہ بزرگ تھے، بڑے بوڑھے تھے، عمر دراز تھے، تو سبھی لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے، تو کافر ہوں یا مسلمان سارے کے سارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے ابو طالب کے خاندان کے سارے لوگ جو ہے سب نے ارادہ بنا لیا اور سب کھڑے ہو گئے۔ تو اس پر قریش مکہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور قریش مکہ نے پھر ایک نیا پلان بنایا بائیکاٹ کا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کا اور آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے ان سب کا بائیکاٹ کر دیا، اور بائیکاٹ کر کے ان کو شعب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا، یعنی شعب ابی طالب میں وہ جو گھاٹی تھی اس میں سارے کے سارے محصور ہو گئے، سارے کے سارے اس میں پہنچ گئے، ان تک نہ کھانے کی کوئی چیز پہنچتی تھی، نہ یہ کوئی چیز خرید سکتے تھے۔ مکے میں جو بھی چیز بکنے کی آتی تو قریش مکہ کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ پہلے بڑھ کر خرید لیں، لہذا 3 سال تک شعب ابی طالب میں رہنا پڑا، اور پھر 3 سال کے بعد انہی میں سے مکے والوں ہی میں سے کچھ لوگ اٹھے جو اگرچہ غیر کافر تھے، لیکن انہوں نے اس صحیفے کو، اس ظالمانہ عہد نامے کو ختم کیا کہ بھئی ہم اس کو نہیں مانیں گے کہ ہم تو کھائیں پیئیں اور ہم عیش و آرام کی زندگی گزاریں، اور وہ ہمارے بھائی ہی تو ہیں، چاہے ان کا دین الگ ہو، ان کا مذہب الگ ہو، تو وہ جو ہے بھوکے رہیں، وہ پریشان رہیں، ہم اس کو منظور نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے حکم سے اس صحیفے کو، وہ جو عہد نامہ، وہ ظلم نامہ بلکہ کہیے، وہ جو ظلم نامہ تھا، وہ اس کو اللہ رب العالمین کے حکم سے دیمک بھی چاٹ گئی اور صرف اللہ کا نام باقی رہا۔ تو 3 سال شعب ابی طالب میں گزار کر یہ لوگ اب جب بائیکاٹ ختم ہو گیا باہر آئے، تو بائیکاٹ تو ختم ہو گیا، لیکن قریش مکہ کی جو پالیسی تھی کہ حق کو دبانے کی، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی راہ میں روڑے اٹکانے کی، وہ اپنی پالیسی پر قائم رہے اور وہ اپنی پالیسی پر عمل کرتے رہے۔ اب انہوں نے انہی دنوں تقریباً محصوری جب ختم ہوئی، یعنی یہ بائیکاٹ کا معاملہ جب ختم ہوا تو اس کے تقریباً 5 – 5.5 ماہ کے بعد ابو طالب جو ہے بیمار ہوئے، کیونکہ ان کی عمر بھی بہت ہو گئی تھی، ان کی عمر تقریباً 80 سال کی ہو گئی تھی، اور پھر جو یہ محصوری کے 3 سال گزرے اس نے بھی ان کی کمر کو توڑ دیا تھا، وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، عمر دراز بھی ہو گئے تھے، لہٰذا ابو طالب بیمار ہو گئے۔ تو جب ابو طالب بیمار ہو گئے تو قریش مکہ نے یہ کیا نام ہے گفتگو کی آپس میں کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو، اور پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر محمد کو کچھ ہو گیا تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی، لوگ یہ کہیں گے کہ ابو طالب جب تک زندہ تھے تب تک تو ان کی جرت نہیں ہوئی، اور جب ان کی وفات ہو گئی تب جو ہے انہوں نے جو ہے ان کے خلاف مکمل محاذ کھول دیا اور ان کو یہ نقصان پہنچا دیا، تو بڑی بدنامی ہوگی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے الفاظ اس طریقے کے تھے کہ بھئی یہ بڈھا اگر مرا گیا اور محمد کو اگر کچھ ہو گیا تو پھر بے وجہ کی بدنامی آئے گی کہ جب تک ابو طالب رہے تب تک تو ان کی جرت نہیں ہوئی، اور ابو طالب کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے کو انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، بلکہ ان پر ظلم کی ساری راہیں کھول دی اور ان کو جو ہے نقصان اس طرح کا پہنچا دیا۔ تو اس ارادے سے انہوں نے یہ ارادہ بنایا کہ اب پھر سے ایک بار ابو طالب کے پاس پہنچے
اور ان کے پاس جا کر پھر سے گفتگو کریں. اب دیکھیے یہ لوگ کئی بار آ چکے، پہلے بھی آئے، اس کے بعد پھر آئے اور اب یہ آخری مرتبہ ہے. اب جو آئے ہیں یہ ابو طالب کے بعد، اس کو کہیے کہ قریش مکہ کا یہ آخری وفد تھا، آخری مرتبہ یہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور یہ مشورہ کر کے گئے تھے کہ ہم جا کر جو ہے ابو طالب کے سامنے گفتگو کریں گے کہ وہ اپنے بھتیجے کو بھی کسی چیز کا پابند بنا دے، عہد و پیمان لے لیں اور ہمیں بھی کچھ چیزوں کا پابند بنا دیں. یہاں تک کہ پہلے ان کی جو شرطیں تھیں ان میں بھی انہوں نے تنازل، یعنی ان میں بھی یہ ہلکا رویہ اپنانے کے لیے تیار تھے کہ اب جو ہے ہم کسی طریقے سے اس معاملے میں آپسی عہد و پیمان کر لیں کہ بھائی وہ بھی اپنے بھتیجے کو کچھ چیزوں کا پابند بنا دیں اور ہمیں بھی پابند بنا دیں اور اس کی پھر ہم پاسداری کریں. یہ ارادہ کر کے یہ جناب ابو طالب کے پاس پہنچے. ابو طالب کی عمر تقریباً 80 سال کے آس پاس، اور یہ لوگ جو گئے تھے یہ جانے والے 25 لوگ تھے جن میں سرداران قریش سارے کے سارے اہم لوگ سب موجود تھے. ابو جہل موجود تھا، ابی بن خلف موجود تھا، ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی موجود تھے. تو سارے اہم لوگ سرداران قریش جس کو کہہ لیجئے اس وفد میں موجود تھے. تقریباً 25 لوگوں کا وفد ابو طالب کی خدمت میں پہنچتا ہے اور جا کر کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یعنی ہمارے درمیان آپ کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے اور آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمیں اندیشہ ہے کہ شاید یہ آپ کے آخری دن ہوں اور آپ کی وفات ہو جائے گی. لہذا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں اور معاملہ کسی نتیجے پر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان نہیں پہنچا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آخری مرتبہ آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان ایک عہد و پیمان کر دیں اور اس چیز کا پابند بنا دیں کہ وہ جس دین پر رہیں وہ اس پر رہیں، ہم جس دین پر ہیں ہم اس پر رہیں. لہذا وہ ہمارے دین سے تعارض نہ کریں، اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں اور ہم ان کے دین سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. اب تک جتنا ان کا دین پھیلنا تھا پھیل چکا، اب تک ان کی جتنی دعوت پھیلنی تھی پھیل چکی، اب وہ ہمارے دین سے تعارض نہ کریں، اب نہ کریں. پہلے ان کے کیا مطالبات تھے مسلمانوں سے کہ وہ واپس آئیں، گھر واپسی، وہ واپس آئیں، پہلے مطالبے یہ تھے. لیکن اب اس میں انہوں نے تھوڑی سی لچک پیدا کی کہ بھائی ٹھیک ہے وہ لوگ جس دین پر ہیں وہ اپنے دین پر عمل کریں لیکن ہمارے دین سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں اور ہم ان سے اب کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ہم ان کو ظلم و زیادتی کا نشانہ نہیں بنائیں گے. تو اس چیز کا پابند بنا دیں. تو ابو طالب جو کہ بڑھاپے کی وجہ سے اب بہت کمزوری کو پہنچ گئے تھے اور مسلسل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حمایتی بن کر کھڑے تھے اور سب کی ٹکر جھیل رہے تھے، یہ بھی اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہے تھے. تو اور پھر ان کو اپنے بھتیجے کی فکر بھی تھی. تو ابو طالب نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں اور یہ جو ہے تمہارے پاس، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، یہ تمہارے پاس جمع ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کچھ عہد و پیمان تمہارے اور ان کے درمیان ہو جائے اور اس کی دونوں پاسداری کریں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر یہ جواب دیا، کہا کہ میں ایک ایسی بات کہتا ہوں کہ اگر اس ایک بات کو یہ مان لیں تو عرب کے بادشاہ حکمراں بن جائیں، یہ عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم یعنی غیر عرب وہ ان کے ماتحت آ جائیں اگر ایک بات مان لیں. تو اب یہ سن کر وفد والوں کو سب کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھئی وہ کیا بات ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ بتائیے کیا بات ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار اگر ایسی کوئی ایک شرط جیسی ہم نے رکھی ہے یہ بھی کوئی رکھیں گے، تو اگر ایسی کوئی شرط ہو تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ صرف اس کے ماننے کے نتیجے میں ہمیں فائدہ کیا مل رہا ہے کہ ہم عرب کے حکمراں بن جائیں گے، بادشاہت اللہ ہمیں عطا کر دے گا، سرداری عطا کر دے گا، عجم غیر عرب جو ہیں وہ بھی ہمارے ماتحت ہو جائیں گے. تو ابو جہل نے کہا کہ ہم تمہاری اس طرح کی ایک بات کیا 10 چیزیں ماننے کو تیار ہیں، بتائیے اگر ایسی کوئی چیز ہے.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تو ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ اسی کی دعوت، محصوری کا معاملہ جب ختم ہو گیا تب بھی وہ اسی کی دعوت و تبلیغ انجام دے رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ تو اس پر ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو پھر تم اسی چیز پر اتر آئے اور تم یہ چاہتے ہو کہ صرف ایک معبود بنا لے، سارے معبودوں کو چھوڑ دے، صرف ایک معبود بنا لے، اپنے باپ دادا کا مذہب سب کچھ چھوڑ دے اور سارے معبودوں سے اعراض کر کے صرف اور صرف ایک معبود کو مان لے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آپس میں کہنے لگے چلو یہ باز نہیں آئیں گے، یہ ہماری بات نہیں مانیں گے اور یہ اپنی چیز پر قائم ہے، یہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ لہذا یہ لوگ وہاں سے آپس میں جو ہے سرگوشیاں کرتے ہوئے اور لان تان کرتے ہوئے کہ یہ ہماری بات نہیں مانیں گے، یہ اپنی ہٹ دھرمی پر ہیں، یہ اپنی ضد پر ہیں، یہ کہتے ہوئے یہ لوگ اس مجلس سے نکل گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کا نقشہ کھینچا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے رویے کے بارے میں، فرمایا سواد والقرآن ذی الذکر، یعنی سواد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تعصب اور ہٹ دھرمی میں ہیں۔ ہٹ دھرمی پر آپ نہیں ہیں، آپ تو حق کی دعوت دے رہے ہیں، آپ تو حق کی دعوت دے رہے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جو ہے وہ ہٹ دھرمی پر ہیں، وہ ہیکلی پر ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، ان سے پہلے ہی کتنی ہی قومیں ایسی گزر چکی ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لہذا وہ بہت چیخے چلائے۔ کس وقت؟ لیکن کس وقت چیخے چلائے؟ جبکہ ان کے بچنے کا وقت نہیں بچا، جب اللہ کا عذاب آ گیا تب وہ چیخے چلائے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، ان لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے، لہذا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ ان کو اس چیز پر تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے رسول انہی میں سے بنا کر بھیج دیا، انہی کی جن سے بنا کر بھیج دیا، انہی کے درمیان سے ایک رسول اٹھا دیا، تو اس چیز پر ان کو تعجب ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ ڈراتا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے معبودوں کے بجائے صرف ایک معبود بنا لیا، صرف ایک معبود۔ سب سے زیادہ تعجب خیز بات جو لگتی تھی مکہ والوں کو، وہ کیا لگتی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سارے معبودوں کو اور صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نہیں، جتنے بھی موحدین گزرے، جتنے بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا معاملہ دیکھ لیں، جب انہوں نے توحید کی دعوت دی تو ان کی قوم کو اسی پر تعجب ہوا۔ سب کو چھوڑ دیں، صرف ایک، کیونکہ طبیعت یہ بنی ہوئی ہے، مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ بہت سارے ہوں، بہت سارے ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، تو طبیعت اور مزاج یہ بنا ہوا ہے مشرکین کا کہ بہت سارے ہوں۔ اب یا تو خدا کی شکل میں بہت سارے مان لیے، بہت سارے خدا، اور بہت سارے کچھ لوگ جو ہے وہ خدا کی شکل میں تو نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے دوسرے چور دروازے تلاش کر لیے، شرک کرنے کے دوسرے چور دروازے انہوں نے تلاش کر لیے۔ لہذا اس چیز پر ان کو تعجب تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے معبودوں کے بجائے، تمام خداؤں کے بجائے صرف اور صرف ایک معبود بنا لیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کافروں کا۔ کافروں نے ایسا ایسا یہ ساری باتیں کہی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے اس رویے کا ذکر فرمایا۔ بہرحال آپسی کوئی تال میل نہیں بیٹھا اور حق اور باطل کے درمیان ایسا کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔
اصولوں کی بنیاد پر ایسا کوئی سمجھوتا حق اور باطل کے درمیان نہیں ہوتا. حق کبھی بھی اس چیز پر رضامند نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے توحید سے دستکش ہو جائیں, ہم توحید سے دستبردار ہو جائیں, ہم توحید سے سمجھوتا کر لیں. اس پر حق کبھی بھی جو ہے رضامند نہیں ہوتا ہے. لہذا ان کے جو مطالبات تھے اور ان کے جو سودے بازی تھی, اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رضامند ہو سکتے تھے. لہذا وہ لوگ وہاں سے مایوس لوٹ گئے. اب اس کے بعد ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے 10ویں سال کی بات ہے, یعنی محصوری کے تقریباً 6 مہینے کے بعد کا یہ معاملہ ہے کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. جب ابو طالب بیمار ہوئے اور ان کی بیماری سخت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کے پاس آئے. چچا سے محبت تھی, پہلے بھی دین کی دعوت دیتے رہے, لیکن ابو طالب نے قبول نہیں کیا. حمایت جاری رکھی چچا نے, لیکن اسلام قبول نہیں کیا. اب آخری وقت تھا, رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف تھی کہ میرے یہ شفیق چچا بغیر ایمان لائے دنیا سے چلے جائیں, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا, نتیجہ معلوم تھا کہ جو شخص کفر کی حالت میں مرے گا, جو شخص شرک کی حالت میں مرے گا, تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. لہذا رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا کہ چچا جان, آپ صرف ایک جملہ کہہ دیں تاکہ اللہ کے سامنے میں حجت پیش کر سکوں. ایک جملہ کہہ دیں, لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ شہادت آپ بس پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے حضور حجت پیش کر سکوں, تاکہ میں اللہ کے یہاں آپ کی سفارش کر سکوں, تاکہ میں اللہ کے حضور یہ دعویٰ پیش کر سکوں کہ میرے چچا کو جہنم میں مت ڈالو. تو کہا کہ آپ صرف ایک جملہ یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ پڑھ لیں. وہیں پر ابو جہل اور عبداللہ بن خلف یہ لوگ بھی موجود تھے, اور یہ کہتے تھے, یہ ورغلارے تھے ابو طالب کو, اور کہتے جاتے تھے کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر جاؤ گے, عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے, ان کی ملت سے پھر جاؤ گے. ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں, ان کو ایمان پر ابھار رہے ہیں, اور ادھر یہ لوگ شیطان لوگ اپنا جو ہے دباؤ بنا رہے ہیں, جذباتی کر رہے ہیں کہ ابو طالب عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے, اس دھرم کو چھوڑ دو گے اپنے باپ دادا کے. تو آخری جملہ جو تھا ابو طالب کا وہ یہی تھا کہ میں عبد المطلب کے راستے پر ہوں, میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں. یعنی ان کے انتقال سے پہلے جو ان کا آخری جملہ تھا وہ کیا تھا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں. گویا کہ غیرت میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. یہ غیرت بڑی ہوتی ہے لوگوں میں, یہ بڑی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا کا, بہت سارے لوگ حق بات کو قبول اس وجہ سے بھی نہیں کرتے کہ ہمارے باپ دادا کا راستہ, کہ اگر ہم نے حق بات کو قبول کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے, ارے ہمارے دادا جان تو فلاں مسلک سے تھے, ہمارے والد تو فلاں مسلک سے تھے ہیں, ہمارے خاندان تو اس پر چلتا آیا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے. یہ چیز بھی لوگوں کو حق بات کو قبول کرنے سے روکتی ہے. یہ انسان کے اندر جو ہے تعصب کہہ لیجئے کہ یا غیرت کہہ لیجئے کہ وہ اپنے باپ دادا کے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہتا, الا یہ کہ وہ لوگ جو حق کی اہمیت کو جانتے ہیں تو وہ باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بنا ایمان لائے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کروں گا, میں اپنے چچا کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا یہاں تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے. اگر اللہ روک دے, کیونکہ محبت تھی نا, اور جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا عزیز, اس کا قریبی کفر کی حالت میں مر جائے, شرک کی حالت میں مر جائے. وہ اس بات کو, اس کو تکلیف ہوتی ہے اندر سے کہ کفر کی حالت میں مر گیا, شرک کی حالت میں انتقال ہو گیا. تو کہا کہ میں اللہ سے دعائے مغفرت کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے روک دے, اگر تو میں رک جاؤں گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے, لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ اٹل ہے. اللہ کے جو اصول ہیں, اللہ کا جو کلمہ ہے, اللہ کا جو فیصلہ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ
कुफ्र और शिर्क पर मरने वाला जहन्नम में जाएगा, ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो मामला कितना ही किसी के करीबी का हो, अजीज का हो, लेकिन अल्लाह के जो फैसले हैं वो अटल हैं, अल्लाह के जो उसूल हैं वो अटल हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत नाजिल फरमाई, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। अहले ईमान के लिए ये दुरुस्त नहीं है और ना नबी के लिए ये दुरुस्त है कि वो मुशरिकों के लिए मगफरत की दुआ करें, चाहे वो मुशरिक उनके अकरबा में से हो, उनके कराबतदार हो, उनके बिल्कुल करीबी हो, तब भी वो उनके लिए दुआए मगफरत नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात वाज़ेह है, उन पर ये चीज वाज़ेह हो चुकी है कि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, कि ये लोग जो हैं जहन्नमी हैं। शिर्क पर मरने वाले, कुफ्र पर मरने, इंतकाल करने वाले, मरने वाले, ये जहन्नमी है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये आयत भी नाजिल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए नबी आप जिसे चाहे आप उसे हिदायत नहीं दे सकते। बेशक आपकी आरजू है, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आरजू और हिर्स का तो यह आलम था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शख्स के बारे में चाहते थे कि वो ईमान ले आए, और ये तो आपके शफीक चचा थे, ये आपके मेहरबान चचा थे, ये आपसे मोहब्बत करने वाले चचा थे, और आपको भी अपने इन चचा से मोहब्बत और हमदर्दी थी। लिहाजा कैसे कबूल कर लेते कि बगैर ईमान के चले जाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए महबूब इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे चाहें आप उसे हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत तो अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के हाथ में है। आपका काम जो है वो दावत का है, दीन को पहुंचा देने का है, तबलीग का है, और हिदायत अल्लाह का काम है। लेकिन अबू तालिब ने ईमान तो कबूल नहीं किया, लेकिन रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन्होंने हालत कुफ्र में भी जो हिमायत की थी, उसकी वजह से उनको इतना फायदा सिर्फ होगा कि जहन्नम में उनको सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। अजाब से छुटकारा नहीं जो अल्लाह का उसूल है, लेकिन जहन्नम में सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। एक बार रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि आप अपने चचा के क्या काम आ सके, जबकि उन्होंने आपकी हिफाजत की, आपकी हिमायत की, आपकी तायीद की, आपकी खातिर लोगों से दुश्मनी मोल ली, आप अपने चचा के क्या काम आए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी वजह से उनको जहन्नम के सबसे हल्के हिस्से में, कम गहरे हिस्से में रखा जाएगा। अगर मेरा मामला नहीं होता तो फिर उनको बहुत ज्यादा गहरी जगह में जहन्नम के रखा जाता। और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आपके चचा का तस्करा हुआ, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुमकिन है क़यामत के दिन उन्हें मेरी शफाअत फायदा दे, और उन्हें कितना फायदा दे कि उन्हें जहन्नम की एक कम गहरी जगह में रखा जाए, सिर्फ इतनी गहरी कि आग जो है उनके टखनों तक पहुंचे, आग उनके टखनों तक पहुंचे। दूसरी जगह मजीद वजाहत है, इसको ताबिर किया गया आग की जूतियों से, कि उनको आग की जूतियां पहनाई जाएंगी। तो जहन्नम में वो इतने हिस्से में होंगे बस कि आग उनके टखनों तक पहुंचेगी। इतना अल्लाह की तरफ से करम हुआ, अल्लाह ने इस कदर मामला तो आसान कर दिया, क्योंकि इन्होंने बड़ी हिमायत की थी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। लेकिन बहरहाल अल्लाह का उसूल वो अपनी जगह अटल है। तो अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। उसी साल, बल्कि अबू तालिब के इंतकाल के 2 महीने के बाद, और बाद सीरत निगारों ने लिखा है कि सिर्फ 3 दिन के बाद, उसी साल हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल होता है। रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली बीवी, वो खदीजा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब पहली वही आई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई घबराए हुए थे, तो हजरत खदीजा ने ही आपको तसल्ली दी।
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سپورٹ ملا. حضرت خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے بھی اسلام کو جو ہے فائدہ پہنچایا, سپورٹ کیا. تو ان خدیجہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, حضرت خدیجہ آ رہی ہیں, جب وہ آ جائیں تو ان کو سلام عرض کرنا, اللہ کا سلام عرض کرنا کہ اللہ نے ان کو سلام کہا ہے. اس قدر ان کی اہمیت تھی. اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا ایک طویل عرصہ رہا, اور وہ بھی ان حالات میں جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام انتہائی مشکل میں تھے. جب بیوی مشکل حالات میں ساتھ دیتی ہے تو وہ حالات جو ہے شوہر کو بہت زیادہ یاد رہتے ہیں کہ بھئی مشکل حالات میں میرا ساتھ دیا ہے. ایسی رفیقہ حیات کا اگر انتقال ہو جائے تو شوہر کو بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے کہ میری وہ رفیقہ حیات, میری وہ بیوی جو ہے میرے ہر دکھ درد میں میرے کام آئی, ہر ٹھنڈے گرم ماحول میں, موسم میں میرے کام آئی, اور مشکل ترین حالات میں انہوں نے میرا ساتھ دیا. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے تعلق سے فرمایا کہ جب دنیا والوں نے کفر کیا میرا, تب خدیجہ مجھ پر ایمان لائی. جب لوگوں نے مجھ کو جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی. لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اور خدیجہ میری جو ہے تصدیق کر رہی تھی, یعنی میری سچائی کو تسلیم کر رہی تھی, ایمان لا رہی تھی مجھ پر. جب لوگوں نے مجھ کو محروم کر دیا تو حضرت خدیجہ نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا, اور خدیجہ سے اللہ نے مجھ کو اولاد بھی عطا کی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے تعلق سے یہ تمام چیزیں فرمائی. تو حضرت خدیجہ کا انتقال بھی حضرت جناب ابو طالب کے بہت بعد جلدی ہی ہو گیا. بعض سیرت نگاروں نے 3 دن اور بعض نے 2 مہینے لکھا ہے, تو 2 مہینے کا وقفہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا. گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پے در پہ غم ملے, غم کے بعد غم, اسی 1 سال میں غم کے بعد غم. اور ادھر قریش مکہ 2 اتنے بڑے حادثے ہو گئے, لیکن اس کے باوجود قریش مکہ پہلے سے زیادہ ظالم بن گئے. اور اب تو ابو طالب بھی نہیں رہے تھے, جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سپورٹ حاصل تھی وہ بھی نہیں رہے تھے. لہذا قریش مکہ کی زیادتیاں اور زیادہ بڑھ گئی, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غم کو, ابو طالب کی وفات اور رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کی وفات, اس غم کو اپنے دل پہ بہت زیادہ محسوس کر رہے تھے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کا نام ہی رکھ دیا عام الحزن. عام الحزن یعنی غم والا سال. اس سال, اور پھر وہ سیرت کی کتابوں میں اس سال کو غم کا سال ہی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ سال جو تھا وہ غم کا سال تھا. تو اس طریقے سے پھر حضرت خدیجہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو شادی کی ہے وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ, سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ, ان سے کی ہے. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. یہ اپنے شوہر, وہ بھی مسلمان تھے, ان کے شوہر مسلمان تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا. حبشہ ہجرت, جب دوسری ہجرت ہوئی ہے, یہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی, وہاں انتقال ہوا. بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ پھر مکہ میں آ کر انتقال ہوا. بہرحال ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, عدت پوری ہو گئی, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ سے جو ہے شادی کی ہے. اب آئیے ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو پہلا گروہ تھا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے, ان کے صبر کی کیا وجہ تھی, ثابت قدمی کی کیا وجہ تھی کہ ان پر بے انتہا ظلم و ستم ہوا, اور ان کو واپس پلٹنے کی, پرانی ملت میں شرک کی طرف پلٹنے کی ان پر پورا دباؤ بنایا گیا. لیکن اس کے باوجود یہ ثابت قدم رہے اسلام پر. اس کی کیا وجوہات ہیں, ایسی کون سی چیزیں تھیں؟ تو آئیے ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. نمبر 1, سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان ان کا اس قدر مضبوط تھا, توحید کا اقرار ان کے لیے یہ اس قدر اہم تھا کہ ان کو شرک کی طرف پلٹنا پھر غلاظت میں گرنے کی طرح لگتا تھا. جس شخص کے پاس توحید ہوتی ہے, جو توحید کی اہمیت کو جانتا ہے, وہ شرک سے, غلاظت, گندگی سے زیادہ نفرت کرتا ہے.
ایک بار کو ظاہری غلاظت اور گندگی میں گر جانا وہ پسند کرے گا، لیکن شرک کی طرف پلٹنا پسند نہیں کرے گا۔ جسے ایمان کی چاشنی مل جائے، جسے توحید کی مٹھاس مل جائے، پھر وہ کبھی بھی شرک یا کفر کی طرف پلٹنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو ان لوگوں کا اللہ پر ایمان اس قدر مضبوط تھا اور اس کی وہ مٹھاس پا چکے تھے، اس کی وہ چاشنی پا چکے تھے کہ اگر وہ کفر یا شرک کی طرف پلٹتے تو اس کا جو وہ نقصان دیکھ رہے تھے کہ کفر و شرک کی طرف پلٹنے میں ہمارا کیا نقصان ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم، وہ نقصان ان کے نزدیک بڑا تھا بظاہر دنیاوی مصائب، دنیاوی ظلم و ستم کے نقصان کے مقابلے، کہ دنیاوی ظلم و ستم سے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ گھر بار چلا جائے گا، مال و دولت چھین لیا جائے گا، وطن سے نکال دیے جائیں گے، اور کیا ہوگا، جان لے لی جائے گی ہماری، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، بس یہ نقصان ہے کہ جان لے لی جائے گی۔ لیکن اگر ہم کفر و شرک کی طرف پلٹ جائیں تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے۔ تو ان کو وہ نقصان بھاری لگتا تھا۔ تو اللہ پر ایمان یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ثابت قدم رہے اسلام اور ایمان پر۔ نمبر 2، دوسری چیز بہترین قیادت۔ آپ یہ دیکھیے ان کے رہنما اور رہبر کون تھے۔ ان کو جو ہستی ملی تھی، بھائی ہم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں الحمدللہ، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ تو نہیں ہیں۔ تو اب اگر ایسے کچھ حالات ہو جائیں تو انسان کے ایمان میں کچھ کمزوری پھر بھی آ سکتی ہے، لیکن ان کے ساتھ رسول ساتھ تھے، تو ان کو جو رسول ان کے ساتھ تھے اور ان کے اندر جو اوصاف تھے، جو ان کی صفتیں تھیں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک جو صفتیں ہوتی ہیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی، وہ ساری صفتیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود تھیں۔ تو بہترین قیادت اور اپنے رہبر اور اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ تھے، اور ان کی جو خوبیاں تھیں، اس کی وجہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی یہ چیز کفر اور شرک کی طرف پلٹنے میں ان کے درمیان حائل تھی کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے رسول کو چھوڑ کر پھر ادھر پلٹ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا، پھر وہ نبی کا ساتھ کیسے چھوڑ دیتا تھا؟ جو دل سے ایمان لے آیا وہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں تھیں، عفت اور پاک دامنی، سچ بولنا، اخلاق، بلند کردار، یہ تمام چیزیں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دل رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسیر بن چکے تھے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل جو ہے وہ لوگ اسیر بن چکے تھے، لہذا رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر حتیٰ کہ مشرکین رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت دیکھیں کہ مشرکین تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر تھے، لیکن ہٹ دھرمی میں ایمان نہیں لاتے تھے۔ ابو جہل ایک مرتبہ ابو جہل اور اس کے دو ساتھیوں نے چھپ کر قرآن سنا، تینوں الگ الگ چھپ کر قرآن سن رہے، ایک نے سنا، دوسرے نے سنا، ابو جہل نے بھی سنا چھپ کے اور ایک دوسرے پر ظاہر نہیں کر رہے۔ پھر میٹنگ آپس میں ملے تو چہمے گوئیاں ہوئی تو پول کھل گئی کہ بھئی انہوں نے بھی آج قرآن سنا ہے۔ گویا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت تھی وہ اتنی پرکشش تھی، یہ مجبور تھے سننے پر، چھپ کر سننے پر۔ تو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ یار تم نے بھی سنا ہے، کیا خیال ہے؟ تو ابو جہل سے بھی کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، جو قرآن سنا ہے اس کے بارے میں کیا رائے دو؟ تو ابو جہل بولا میں نے کیا سنا بھائی، میں نے کیا سنا، دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ عبد مناف اور ہمارے درمیان مقابلہ ہوا کہ ہم میں کون برتر ہے، تو جو انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان عبد مناف بنو ہاشم یہ ملتا ہے، تو جو انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا۔ انہوں نے مسکینوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے غریبوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، ہم نے بھی کی۔ ان چیزوں میں ہم برابر چل رہے تھے، سخاوت میں وہ اور ہم برابر، یہاں تک کہ جب گھٹنوں تک ہم اور وہ برابر ہو گئے تو اب بنو عبد مناف میں ایک رسول آ گئے،
ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک رسول ہے، ہم میں سے آئے ہیں، ہم میں سے اٹھے ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم تو دوسرا رسول نہیں لا سکتے، تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جھٹلائیں کہ نہیں، یہ رسول ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر اس چیز کو ہم نے مان لیا تو ان کی برتری ہم پر، یعنی ظاہری جہالت کے لیجیے ابو جہل کی، اس لیے وہ ابو جہل تھا، جہالت کا ابو جہل کا مطلب جہالت کا باپ، تو وہ کہتا تھا کہ پھر تو وہ ہم پر برتری حاصل کر لیں گے، بلکہ ابو جہل نے ایک مرتبہ خود رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہا کہ ہم جو ہے آپ کو نہیں جھٹلاتے، یعنی معلوم ہے آپ سچ بول رہے ہیں، لیکن ان وجوہات کی بنا پر جو ہے ہم آپ کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی، مشرکین مکہ کو بھی رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر، بلکہ آپ کی زبان سے نکلنے والی باتوں پر بھی یقین تھا۔ ایسی قیادت تھی رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والی باتوں پر بھی ان کو یقین تھا۔ وہ واقعہ پیچھے گزرا نا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی کسی نے، اللہ کے نبی علیہ، اور پھر اوجڑی ڈال کر ہنس رہے تھے، قہقہا لگا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو بد دعا کی ان لوگوں کے لیے، تو جب بد دعا کی تو ان لوگوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، گویا کہ ان کو یقین تھا کہ محمد کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہو کر رہے گا، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کی بات کو اللہ پورا کر کر رہے گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے بد دعا کی تو ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، ورنہ انہیں پرواہ نہیں ہوتی بد دعا کی کہ کرنے دو بد دعا ہمیں، اگر وہ واقعی جھوٹا مانتے تو۔ بلکہ ایک مرتبہ کچھ انہوں نے، سرداران قریش نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لعن طعن کی، پہلی مرتبہ کی آپ خاموش رہے، دوسری مرتبہ کی آپ خاموش رہے، تیسری مرتبہ کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جواب دے دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جواب دے دیا۔ تو ان میں جو سب سے زیادہ فتین تھے، بڑے بڑے ابو جہل جیسے لوگ، بڑے بڑے امیہ بن خلف، یہ بھی بہترین الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کرنے لگے کہ محمد کوئی بات نہیں، جائیے کوئی بات نہیں، دیکھو ایسے الفاظ مت کہو، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ لوگ بھی کسی طریقے سے منانے لگے، جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی تو ان کو یقین تھا۔ بلکہ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ ایک مرتبہ اس نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب گستاخی کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل برداشتہ ہو کر بد دعا دے دی، کہا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ تو آتا ہے سیرت کی کتاب میں کہ عتیبہ یہ ملک شام گیا ہوا تھا تجارتی قافلے کے ساتھ، تو ایک خونخوار شیر جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ گیا، اور جب لوگوں نے دیکھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ شیر نظر آ رہا ہے، تو لوگوں نے دیکھا تو اس کو جو ہے عتیبہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا رات کو کہ بھائی سو، اور ہم ادھر ادھر سیکورٹی کے طور پر ہیں، لیکن رات میں شیر آیا اور سب کو چھوڑ کر اس کو اٹھا کر لے گیا، اس کو چیر پھاڑ۔ تو اس نے یہ کہا اس موقع پر کہ دیکھو محمد نے یہ الفاظ کہے تھے اور اس نے مکے میں ہوتے ہوئے مجھے یہاں قتل کر دیا، میں یہاں پر ہوں، اس نے مکے میں ہوتے ہوئے مجھے یہاں قتل کر دیا۔ تو ان لوگوں کو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یقین تھا، اور رہے مسلمان، رہے صحابہ، تو وہ تو اپنا دل و دماغ سب کچھ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا کر چکے تھے۔ تو یہ بہترین قیادت جو تھی، یہ وجہ بھی تھی کہ جس نے صحابہ کو جو ہے اسلام پر ثابت قدم رکھا، ابتدائی مسلمانوں کو جو ہے ثابت قدم رکھا۔ نمبر 3، تیسری وجہ جو تھی وہ تھی آخرت پر ایمان۔ بلکہ ایک اور تیسری وجہ جو تھی وہ تھی آخرت پر ایمان، یعنی آخرت پر ایمان ان کا اس قدر تھا، آخرت پر ایمان جب یہ انسان کے اندر ہو تو وہ مشکل سے مشکل حالات کو بھی برداشت کر لیتا ہے، آخرت پر ایمان۔ تو ان لوگوں کا آخرت پر یقین اور اعتماد بہت ہی جو ہے سخت تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ کفر کی طرف نہیں پلٹتے تھے۔ اسی طریقے سے چوتھی وجہ احساس ذمہ داری، ان کے اندر ایک ذمہ داری پائی جاتی تھی کہ بھائی ہم توحید کے داعی ہیں،
اگر ہم ہی اس کی طرف پلٹ گئے، جو پہلا جتا ہے اسلام کا، جو پہلا گروہ ہے، اگر ہم، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کے موقع پر کیا دعا کی تھی اللہ سے؟ اللہ یہ مٹھی بھر لوگ تیری عبادت کرنے والے ہیں، تیرے نام لیوا ہیں، اللہ اگر یہی صفحہ ہستی سے مٹ گئے، یہی ختم ہو گئے، تو اللہ تیرا کون نام لیوا رہے گا؟ اللہ مدد فرما۔ کن الفاظ میں دعا کی تھی؟ اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر یہی ختم ہو گئے تو تیرا نام لیوا کون رہے گا؟ تو یہ احساس ان کے اندر تھا کہ ہم اسلام کے جو ہیں اولین گروہ ہیں، اگر ہم ہی لوگ کفر اور شرک کی طرف پلٹ گئے تو پھر باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو جو ہے سیدھی راہ کی طرف لائیں۔ نمبر 5، پانچویں چیز، اس وقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہو رہی تھی وہ باقاعدہ بڑی ہی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس طرح جو آیتیں نازل فرما رہا تھا، جو سورتیں نازل فرما رہا تھا، اس کے ذریعے ان کو ثابت قدمی پر ابھارا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلا رہا تھا کہ ایمان کے نتیجے میں مشکلات آتی ہیں، ایمان کے نتیجے میں یہ پریشانیاں آتی ہیں، بلکہ پچھلے لوگ بھی، جس نے بھی ایمان قبول کیا ہے، جو بھی توحید کے راستے پر چلا ہے، اس کو مشکلات آئی ہیں، اس کو خطرات آئے ہیں، اور ان خطرات پر انہوں نے صبر کیا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے انہی حالات میں ان آیتوں کو نازل فرما کر ان کو ثابت قدمی پر ابھارا۔ اللہ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے یوں ہی، حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں۔ ایمان لانے کی پاداش میں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر جو حالات آ چکے ہیں ایمان والوں پر، وہ حالات ابھی تم پر نہیں آئے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اور ان پر بھی ایسے حالات آئے تم سے پہلے والوں پر، یہاں تک کہ جب ان کو مشکلات نے آ لیا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ یعنی اللہ نے نقشہ کھینچا کہ ان پر ایسی مشکلات آئیں کہ ایک طریقے سے جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ اہل ایمان بلکہ خود رسول پکار اٹھے، حتی یقول الرسول والذین معہ، خود رسول اور رسول کے ساتھ جو تھے وہ لوگ پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سوچو اس قدر مشکل حالات پہلے والوں پر آئے کہ وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبر سنو اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ تو یہ آیت اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ایمان لانے کے نتیجے میں ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم ایمان لائے تو اس کے بعد ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان پر آزمائشیں نہیں آئیں گی، وہ ان پر مشکل حالات نہیں آئیں گے، حالانکہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی مشکل حالات میں ڈالا تھا، ان پر بھی آزمائشیں آئیں، ان کو بھی آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ واضح فرما دے کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات اس لیے لاتا ہے ایمان والوں پر تاکہ یہ واضح ہو جائے، تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ کون سچے ہیں اپنے ایمان میں اور کون جھوٹے۔ جو اپنے ایمان میں جھوٹے ہوں گے وہ پلٹ جائیں گے، اور جو اپنے ایمان میں سچے ہوں گے وہ ثابت قدم رہیں گے۔ تو اس طرح کی آیتوں کے ذریعے بھی ان کو ثابت قدمی پر ابھارا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسی صورتیں نازل فرماتا جس میں ان کے لیے نصیحتیں ہوتی۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور پھر اللہ نے اس میں یہ بھی بیان کیا کہ اس میں نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے اس واقعے میں۔ تو اس واقعے پر اگر
غور کیا جائے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے حضرت یوسف کے بھائی جو تھے حضرت یوسف کے دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، کوشش پوری کی ختم کرنے کی لیکن ختم نہ کر سکے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا تھا اس طرح کے واقعات کے ذریعے کہ اگرچہ پورا مکہ تمہارا دشمن ہے اور تم کو مٹانے کے در پہ ہے، لیکن یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بشارتیں دے رہا تھا، ساتھ ساتھ مشکلات آ رہی تھی لیکن اللہ بشارت دیتا تھا، خوشخبریاں سناتا تھا کہ یہ لوگ تمہیں ختم نہیں کر سکیں گے، یہ جتنی چاہے کوششیں کر لے لیکن یہ شکست کھائیں گے، یہ ہار جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو جو ہے فتح یاب کرے گا، اور بلکہ اللہ رب العالمین تم کو حکمرانی دے گا، اور اللہ رب العالمین تم کو حکمرانی دے کر اس زمین کا وارث تم کو بنا دے گا۔ تو بشارتیں بھی اللہ رب العالمین دیا کرتا تھا۔ تو قرآن مجید کا نزول جو ہے جس طریقے سے ہو رہا تھا، اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یاسر، حضرت عمار اور حضرت عمار کی والدہ، ان پر جو ظلم و ستم کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو کیا فرمایا؟ اسمر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، صبر کرو بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان مشکل حالات میں موقع بموقع جو ہے ان کو ثابت قدمی پر ابھارا کرتے تھے کہ یہ حالات ان پر صبر کرو تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو اس وجہ سے بھی وہ لوگ جو ہے ثابت قدم رہے۔ تو یہ چند جو ہے اسباب تھے کہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ چند اسباب تھے کہ شروع کے جو مسلمان تھے وہ آخر ثابت قدم کیسے رہ لیے اتنے ظلم و ستم کے باوجود، اتنے ظلم اب وہ ظلم و ستم وہ دور تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔